مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان تکلیفوں کے طوفان میں بھی صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے شکست کو جیت میں بدلنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ دوسروں سے الگ نظر آنا ہے تو اپنی سوچ کو منفرد بنائیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، وہ ہمیشہ آپ کے برتاؤ اور اخلاق کو بنیاد بنا کر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ انسان تعلیم اور ہنر تو سیکھ سکتا ہے، مگر وفاداری، احساس اور اخلاق ایسی صفات ہیں جو شخصیت کی گہرائی اور تربیت سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو محض نصیحتوں یا کتابی عمل سے پیدا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ان کا تعلق انسان کے ضمیر، خمیر اور اس کی باطنی تربیت سے ہوتا ہے۔ جس کے کردار میں یہ خوبیاں فطری طور پر موجود نہ ہوں، اسے باہر سے دی گئی تلقین کبھی بھی اس کے اندر کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہم ایسے معاشرے میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے ہدایت صرف اسے دی ہے، کسی اور کو نہیں۔ انسان کو اس کے الفاظ سے نہیں، اس کی نیت سے پہچانو، کیونکہ کبھی سخت بات کرنے والا بھی تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور کبھی میٹھی بات کرنے والا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل معیار الفاظ نہیں بلکہ نیت ہے۔ تربیت کوئی لیکچر یا تقریر نہیں ہوتی جو بچوں کے سامنے کر دی اور انہوں نے پلے باندھ لی۔ تربیت وہ ہے جو بچے ساری عمر ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں، لہذا اگر تربیت ہی کرنی ہے تو بچوں کی نہیں، میاں بیوی کو خود اپنی کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت خود ہی ہو جائے گی۔ کچھ باتیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر بات دل پہ لے لینا ضروری نہیں۔ جو نصیب میں ہو وہ مل ہی جاتا ہے، اور جو دل کو بے چین کرے اسے دل سے نکال دینا ہی سکون ہے۔ سادہ زندگی اور مضبوط یقین ہی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ اگر تم تلاش کر سکتے ہو تو خود میں اپنی خامیاں تلاش کرنا۔ اگر تم سن سکتے ہو تو انکہی باتوں کی پکار سننا۔ اگر تم بدل سکتے ہو تو کسی کا اداس دن بدلنا، اور اگر تم بن سکتے ہو تو کسی اندھیرے میں روشنی بننا۔ پوشیدہ گناہ دراصل ہر اس چیز کا دکھاوا کرنا ہے جو ہم میں موجود نہیں، جیسے کہ وفادار نہ ہوتے ہوئے بھی وفادار ہونے کا دعویٰ کرنا، دوست نہ ہوتے ہوئے دوستی کا ڈھونگ رچانا، مہربان نہ ہوتے ہوئے بھی مہربان بن کر دکھانا، یا پھر بے بس نہ ہونے کے باوجود اپنی بے بسی کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ یہ سب پوشیدہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے خوب واقف ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ حقیقی فاتح وہ ہے جو اپنی جیت کا شور نہیں مچاتا، بلکہ نادان بن کر اپنے شکار کو خود ہی گڑھے میں گرنے کا موقع دیتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھیں، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تحائف دینا چاہتا ہے، اور وہ ان کے نصیب کی چیزوں کو بہت سنبھال کر رکھتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اپنے دل میں یہ یقین پختہ کر لو کہ جو نہیں ملا وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو ملے گا
وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے اندر کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے بدصورت رویوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، کیونکہ کردار کی پاکیزگی دوسروں کے رویوں سے نہیں بلکہ اپنے صبر اور ظرف سے پہچانی جاتی ہے۔ زندگی درخت کی مانند ہے، اگرچہ حالات کی دھوپ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اپنی جڑوں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں مشکل وقت میں بھی قائم رکھتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں، وقت سے، حالات سے، لوگوں سے جنہیں آپ کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اپنی توجہ بس ایک شخص پر مذکور رکھیں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جب تمہارا دل بے حد خوش ہوتا ہے تب تمہیں دنیا کے ساتھ ساتھ وہ لمحات بھی خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں جن میں تم کبھی مایوس ہوئے تھے۔ باتیں اس نقصان کو ٹھیک نہیں کر سکتی جو عمل سے کیا گیا ہو۔ احساس الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نفرت، گالی، حسد، فتوے، تشدد اور جبر سے باہر نکل کر زندگی کو بھرپور جئیں، کیونکہ آپ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنے والے۔ محبت کا مطلب صرف ساتھ چلنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے پرسکون ٹھکانہ بن جانا ہے۔ جب دنیا کا شور تھکا دے تو اپنوں کا قرب ہی سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔ آنکھ سے ٹپکا ہوا ہر قطرہ دل کی ایک ایسی داستان ہے جسے دنیا صرف پانی سمجھتی ہے، مگر رحمان اس کے پیچھے چھپے ہر درد، ہر دعا اور ہر فریاد سے واقف ہے۔ بے شک دل کا حال اور آنسوؤں کا وزن صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انسان دوسروں کو سمجھنے کی کوشش میں اکثر خود کو کھو دیتا ہے، حالانکہ سب سے مشکل اور ضروری سفر اپنے اندر کا سفر ہوتا ہے۔ جو شخص خود کو سمجھ لے وہ دنیا کے شور میں بھی اپنی آواز پہچان لیتا ہے۔ زندگی میں امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب سب کچھ ہو تو کردار اور رویے کا امتحان ہوتا ہے۔ رشتوں میں ایک اہم اصول، وضاحت پوچھ لو، شیطان کو ترجمہ کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ کتنی ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ مطلب ہوتا ہی نہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ منافق کبھی سامنے سے وار نہیں کرتا، وہ آستین میں چھپ کر دین، دوستی اور رشتے کا قتل کرتا ہے۔ خبردار رہو ان سانپوں سے جو مسکرا کر ڈسنے کا فن جانتے ہیں۔ لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں، لیکن انسان ویسا ضرور بن جاتا ہے جیسا وہ روز سوچتا ہے۔ اس لیے شکایتیں کم کریں اور خود کو مضبوط بنانا شروع کریں۔ زندگی میں کچھ سیکھو یا نہ سیکھو، لیکن لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو، کیونکہ جیسے لوگ نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ انسان اپنے مشکل دنوں کو بھی بھول سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا جنہوں نے اسے دکھی کیا ہو۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ انسان کو اپنی زندگی میں 3 چیزیں ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھنی چاہیے تاکہ وہ حسد، نظر بد اور بدخوابی سے محفوظ رہ سکے۔ نمبر 1،
اپنی نیکیاں اور عبادت، اپنے اچھے اعمال اور نیکیوں کا لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے سے ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نیکی جتنی پوشیدہ ہوگی، خلوص اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، اپنے نقصانات اور غربت۔ اپنی مشکلات، بیماری یا مالی پریشانیوں کا ذکر ہر کسی سے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، اپنی کامیابیاں اور مستقبل کے منصوبے۔ اپنے منصوبوں، مثلا نیا کاروبار، نوکری یا خوشخبری کو ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے والے اور بری نظر رکھنے والے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روح میں چھپی اذیت اور تمہارے آنسوؤں میں چھپی بے بسی کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تاخیر کے پیچھے تمہارے ہی لیے کوئی بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ جو تکلیف تمہارے دل کو نرم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اسے اپنے دل کو سخت کرنے کا سبب نہ بننے دو۔ عبادت جب مسلح سے نکل کر ہمارے اخلاق، کاروبار اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں نظر نہ آئے تو وہ صرف ایک بے روح رسم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی اصل دین ہے۔ خدا پیشانی کے محراب بعد میں دیکھے گا، پہلے یہ دیکھے گا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹا۔